إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حمد و ثنا کے بعد میں ایک ایسی اہم گفتگو کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ تقریریں، حق و صداقت کی یہ باتیں ہم اتنا زیادہ سنتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری دل و دماغ میں جگہ نہیں بنا پاتی؟ کیا ان باتوں سے زیادہ کوئی اور قیمتی بات زمین و آسمان کے اندر مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین، ظالموں اور نافرمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ہماری آیات کو اگلے وقتوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتا ہے، اور یہ آیات اس کے دل و دماغ میں نہیں اترتی۔ ایسا کیوں؟ آگے ارشاد ہوتا ہے: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر بری طرح سے چڑھ گیا ہے، اس لیے جو بات حق ہے ان کو افسانہ نظر آتا ہے۔ اس مختصر تمہید کے پیش نظر
آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے توبہ و استغفار۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو گویا اس دوری سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے قرب اور اس کی مغفرت کا خواہش کرتا ہے۔ اسی رجوع الی اللہ کا نام توبہ ہے، اور تاب اللہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب یہ بھی جان لیجئے کہ سچی توبہ کی کچھ شروط ہیں جن کے بغیر توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، اخلاص، جو تمام عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے، یعنی توبہ کرنے والے کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کرنی چاہیے، کسی دنیاوی مفاد یا ذاتی مصلحت کے حصول کے لیے نہیں۔ نمبر 2، ندامت و شرمندگی، یعنی توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو گناہوں کے اعتراف کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ شرمندہ ہو اور اس سے معافی طلب کرے۔ نمبر 3، ترک معاصی، یعنی توبہ کرنے والا گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، معافی مانگے، نہ یہ کہ وہ گناہ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے۔ نمبر 4، مستقبل، یعنی فیوچر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا۔ نمبر 5، حقوق العباد کی ادائیگی، گناہوں کا تعلق اگر بندوں کے حقوق سے ہو تو ان کی معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں ادا کیا جائے یا حقوق والوں سے انہیں معاف کروا لیا جائے۔ نمبر 6، توبہ کرنے والا توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرے۔ اس جملے سے توبہ کے 2 دروازے مراد ہیں۔ پہلا دروازہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ توبہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس دن سے پیدا فرمایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہ دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا آپ نے یوں فرمایا اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور یہ دروازہ اسی وقت توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج پچھم سے نہیں نکلے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دوسرا دروازہ خود انسان کی اس کی موت ہے۔
اب اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کرتا ہے جب اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو اور اس کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہو، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ بالکل یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو حالت کفر ہی میں مر جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے ڈوبتے ہوئے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جب کہ تم اس سے پہلے نافرمانیاں کرتے رہے اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کسی انسان سے جیسے ہی گناہ سرزد ہو تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے توبہ و استغفار کرے اور اس سے معافی طلب کرے، کیونکہ کسی انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اور چونکہ اس کی موت کسی لمحے میں بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے اسے موت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے فوراً توبہ کرنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس وقت توبہ کرے جب اس کے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں اور تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سورۃ المائدہ میں نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، وہ لوگ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ کفار و مشرکین کے بارے میں سورۃ الانفال میں ارشاد ہوا، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔
ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو بلا کسی قید کے توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور توبہ و استغفار کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا کو جب شیطان نے بہکایا اور دونوں اس درخت کو چکھ بیٹھے جس کے قریب انہیں جانے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوں توبہ کی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی خطا کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے اپنی آغوش رحمت میں نہ لیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو مکہ مارا تو اس سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ فوراً اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں بخشش طلب کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوں معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اور یہ الفاظ پڑھتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ توبہ و استغفار صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر عقل مند اور تمام اہل دانش کی ایک اہم صفت قرار دیا ہے۔ لہذا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی پچھلی گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کے بارگاہ میں استغفار کرنے والا اور اس سے بار بار معافی طلب کرنے والا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔
اور گنہگار انسان اپنے گناہوں پر توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ ایک سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف عليه ان يقع، کہ ایک مومن اپنے گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ فوراً اڑ کر چلی گئی۔ اس چیز کو اس امت کے سب سے پہلے مسلمانوں نے محسوس کیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس وقت تک چین و سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس گناہ کی سزا کے لیے پیش نہ کر دیتا۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ تعالیٰ کی حد کو پامال کیا ہے، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو طلب کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں اچھا سلوک کرنا، اور جب یہ بچہ جنم دے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر کس دیے جائیں اور اسے رجم کر دیا جائے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رجم کسے کہتے ہیں؟ زنا کرنے والوں کو پتھروں سے مار مار کر موت کی نیند سلا دینے کو رجم کہا جاتا ہے۔ جب اس عورت کو رجم کی سزا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائے ہیں حالانکہ اس نے تو بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسْمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى۔ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا اس سے اچھی توبہ اور کوئی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اس دور کے مسلمان اپنے گناہوں کو محسوس کرتے تھے اور فوراً سچی توبہ و استغفار کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بے شمار گناہ بار بار کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اور آج بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ مثلا مسجدوں کی تعمیر کرنے کی بجائے درگاہوں، مزاروں اور درباروں کی تعمیر کرتے ہیں، درباروں اور مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں
ان کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا تصور کرتے ہیں، انہیں داتا دستگیر غوث اعظم غریب نواز سمجھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور انہیں مدد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اور صرف انہی کو پکارتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان شرکیہ افعال کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں نے بے شمار بدعات ایجاد کر لی ہیں اور وہ انہیں دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، چنانچہ شعبان کے 15ویں رات میں بہت سارے لوگ شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس میں من گھڑت اور خرافات حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ شعبان کے 15ویں رات کو بہت سارے مسلمان قبرستان جاتے ہیں، اپنے دوستوں عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر کپڑے اور پھول کی چادر چڑھاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان شعبان کے 15ویں رات کو صلاۃ الالفیہ اور بے شمار نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب بدعت ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں جس نے کوئی بھی بدعت ایجاد کی تو قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم رہ جائے گا۔ شرک و بدعت کے علاوہ اور بہت سے ایسے جرائم ہیں جو آج مسلمانوں میں بری طرح سے رچ بس چکے ہیں اور مسلمان ان کے ایسے خوگر ہیں کہ وہ انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثلاً 5 فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرنا، ان کی ادائیگی میں سستی اور غفلت برتنا، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، رشوت خوری اور سودی کاروبار کرنا، مسلمانوں سے بغض و حسد اور کینہ کپٹ رکھنا، زنا و بدکاری، قتل و غارت گری، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، فحاشی و عریانی اور ناچ گانے جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہم ان گناہوں کو کر چکے ہیں تو ہم سب اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کی طرف ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہم تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، تم ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے، جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو چیز انسان کو اس کی مغفرت اور اس کی رجوع کی طرف بار بار دعوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو گناہ کا ارتکاب کر لے اس سے یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ استغفار کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہ اور اپنی تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو کوئی بھی گناہ تجھ سے سرزد ہو جائے تو میں اسے معاف کر دوں گا اور میں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔
اے ابن آدم، اگر تیرا گناہ آسمان کو چھو جائے اور تو صرف مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آ اور تمہاری مجھ سے اس حالت میں ملاقات ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا تو میں تمہیں زمین کے برابر مغفرت سے نواز دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ بے حد محبوب ہے، اور اگر بندہ توبہ و استغفار کو ترک کر دے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی جگہوں پر دوسری قوم کو لے آئے گا جو استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ محض نیت صادقہ سے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ اس نے دنیا کے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک پادری کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے اس سے کہا کہ میں 99 افراد کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر دنیا کے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے اس عالم سے کہا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے جبکہ میں 100 افراد کا قاتل ہوں؟ عالم نے کہا توبہ اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جانا اور اس بستی کی طرف کبھی پلٹ کر نہ آنا۔ چنانچہ جب وہ درمیان راستے میں پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا یہ دلی طور پر توبہ کر چکا ہے اور توبہ کا ارادہ فرما لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی خیر کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا اور فرشتے نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپو، جس کی طرف زیادہ قریب ہوگا وہی اسے لے جائے گا۔ چنانچہ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ آدمی نیک و صالح بستی کی طرف زیادہ قریب تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ شخص 99 افراد کا قاتل تھا، ایک نیک عمل نہیں کیا لیکن سچی توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، انتہائی گناہ گار خطا کار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا اور میری ہڈیوں کو پیس کر ہواؤں میں زمین کی طرف اور سمندر کی طرف اڑا دینا۔ چنانچہ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کی راکھ کو اکٹھی کیا اور پوچھا کہ اے میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا اے اللہ محض تیری خوف کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان ایک طرف اپنے گناہ کو دیکھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا اس سے ڈر ہو پھر توبہ استغفار کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ و استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ چند فوائد کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ توبہ و استغفار سے گناہ کے داغ دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطته سوداء فی قلبہ، کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر جب وہ توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے اور معافی مانگ لے
تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ گناہوں پر گناہ کیے جائے تو وہ سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، تو یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ توبہ و استغفار سے صرف گناہ دھلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ شخص جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صرف نیکیوں کو تبدیل ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو مال و اولاد، دولت اور زندگی کی ہر طرح کی آسائشوں سے اسے نوازتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرو کیونکہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے مال اولاد میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے اوپر آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دے گا۔ ایک مرتبہ قحط سالی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی بلکہ استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے تو بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور قحط سالی کا شکایت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں۔ تیسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے باغات میں پیداوار کم ہو رہے ہیں۔ چوتھا آدمی کہتا ہے کہ ہم انتہائی تنگ دست ہیں، روٹی روزی میں بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا محترم سب لوگوں نے مختلف شکایتیں کی لیکن آپ نے سب کو ایک ہی دوا دیا۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ کہوں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب کے حضور استغفار کرو کیونکہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر سورہ نوح کی یہ تمام آیتیں پڑھیں۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب گنہگار اور خطا کار ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے حضور میں سچے دل سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں بے شمار دولت، اولاد اور ہر طرح کی آسائشیں اور دنیا میں ہونے والے بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو سچے دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے توبہ و استغفار کو قبول فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو مختلف جرائم اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔